الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احتفل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يحتفل صلى الظهر ثم ركب متفق علیہ۔ آج کے درس کے اندر سفر میں دو نمازوں کو جمع کرنے کا بیان ہے کہ سفر میں دو نمازوں کو جمع کرنا کیسا ہے۔ تو حافظ ابن حجر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے سورج کے ڈلنے سے پہلے نکلتے تو پھر آپ ظہر کو لیٹ کر لیتے عصر کے وقت تک۔ تو سورج کے ڈلنے سے مراد ہے کہ زوال سے پہلے، یعنی کہ اگر سفر کے لیے نکلتے زوال سے پہلے تو پھر آپ ظہر کو لیٹ کر لیتے عصر تک۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے درمیان پڑاؤ ڈالتے تو دونوں نمازوں کو ظہر جو سفر کے اندر چھوڑی تھی اس کو اور عصر کو جمع کر کے پڑھ لیتے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے ڈلنے کے بعد سفر کا ارادہ کرتے، یعنی کہ زوال کے بعد اگر سفر کرتے تو پھر آپ ظہر کی نماز کو پڑھ لیتے، پھر آپ سوار ہوتے، یعنی کہ سفر کے لیے نکلتے۔ دو چیزیں یہاں پر کہ اگر آپ زوال سے پہلے جاتے تو پھر ظہر کی نماز کو لیٹ کر کے عصر کے ساتھ پڑھتے، یعنی کہ دونوں نمازوں کو ایک وقت پر ہی ادا کرتے، ظہر کے لیے الگ سے اور عصر کے لیے الگ سے سفر کے اندر رکتے نہیں تھے، بلکہ ظہر کو لیٹ کر کے عصر کے ساتھ ملا کر ہی پڑھ لیتے تھے۔ یہ اس وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوال سے پہلے سفر کے لیے کوچ کر جاتے۔ لیکن اگر زوال کا وقت ختم ہو جائے، زوال کے بعد اگر کوچ کرنے کا ارادہ ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کے لیے تو پھر آپ ظہر کو پڑھ لیتے تھے، پھر آپ سفر کے لیے نکلتے تھے۔ اور ایک روایت ہے حاکم کی 40 کے اندر، امام حاکم اپنی 40 کے اندر صحیح سند سے ایک روایت لائے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھ لیتے، پھر آپ سوار ہوتے، یعنی کہ اگر آپ نکلنے کا ارادہ ہوتا زوال کے بعد تو پھر آپ اپنے گھر میں ہی ظہر اور عصر دونوں کو اکٹھا کر لیتے، پھر سفر کے اندر نکل جاتے، سفر جاری رکھتے، پھر آپ جب مغرب کا وقت ہوتا تو تب وہ ادا کر لیتے۔ اور اسی طرح ابو نعیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مستخرج مسلم کے اوپر انہوں نے مستخرج لکھی ہے، اس کے اندر حدیث لائے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے سورج ڈال جاتا تو ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھ لیتے تھے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سفر کے لیے کوچ فرماتے تھے۔ تو ان حدیث کے اندر دو نمازوں کو جمع کرنے کا بیان ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو نمازوں کو جمع کر لیتے تھے، دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لیتے تھے۔ جمع کرنے کے بارے میں 3 اقوال ہیں علماء کے، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام مالک علیہ رحمہ کے نزدیک جمع کرنا درست ہے، چاہے پہلی نماز کے وقت پر دونوں نمازوں کو جمع کر لیا جائے، یعنی کہ ظہر کے وقت ہی عصر کے ساتھ ملا کے پڑھ لی جائے، یا ظہر کو لیٹ کر لیا جائے، ظہر کو آگے عصر کے ساتھ ملا کے پڑھ لیا جائے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ جمع تقدیم ہو یا جمع مؤخر تاخیر جمع، دونوں درست ہیں ان ائمہ کے نزدیک۔ اور باقی جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ان کا یہ موقف ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ نہ جمع تقدیم جائز ہے نہ جمع تاخیر جائز ہے، سوائے عرفات اور مزدلفہ میں۔ میدان عرفہ اور مزدلفہ میں کہتے ہیں کہ وہاں پر تو جمع کی جا سکتی ہے،
ویسے کسی جگہ پر عام سفر کے اندر بھی بندہ جمع نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ نماز کو مقررہ وقت پر پڑھا جائے، حالانکہ یہ تو اللہ کا فرمان ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل جو ہے وہ اس کی وضاحت کرتا ہے کہ اصلاً تو وقت نماز کا جو ہے اسی پر پڑھا جائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے آسانی فرماتے ہوئے نمازوں کو جمع کرنے کا حکم دیا ہے۔ حالانکہ وہ اس چیز کو نہیں لیتے، وہ قرآن کی آیت کو دلیل لیتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو جو کہ صحیح ثابت ہے نہیں لیتے۔ اور اس کے بعد تیسرا قول ہے ظاہریہ کا، جو ظاہری روایات کو لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ پہلی نماز کو لیٹ کر کے دوسری نماز کے ساتھ پڑھنا یہ تو درست ہے، لیکن پہلی نماز کے وقت کے اندر دوسری کو ملا لینا یہ درست نہیں ہے، یعنی کہ زور کے وقت عصر کو ملا لینا یہ درست نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر کرنی ہے جمع تو زور کو لیٹ کرو، زور کا آخری وقت ہو تب زور کو پڑھی جائے، اور عصر کا پہلا وقت ہو تو تب پڑھی جائے۔ یہ جمع سوری کی حقیقت مناتے ہیں کہ صورت تو جمع کی ہے، لیکن ہر ایک نماز اپنے وقت پر ادا ہو رہی ہے۔ زور اپنے آخری وقت پر ادا ہوئی ہے، عصر اپنے پہلے وقت پر ادا ہوئی ہے۔ یہ ظاہریہ کا موقف، حالانکہ پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل گزرا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز کو، زور کی نماز کو لیٹ کر کے عصر کے ساتھ پڑھ لیتے تھے، اور ایک روایت کے اندر تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور کے ساتھ ہی عصر کو پڑھ لیتے تھے۔ دونوں صورتیں تھیں، جمع تقدیم و تاخیر دونوں صورتیں تھیں۔ تو راجح موقف بھی یہی ہے کہ سفر کے اندر انسان جمع کر لے نماز کو، چاہے وہ پہلے وقت کے اندر کرے یا نماز کو لیٹ کر کے دوسری نماز کے ساتھ ملا لے۔ یہ نہیں کہ سفر کے اندر ہے آدمی زور کے ساتھ ہی عصر پڑھ لے اور سفر کرتا رہے اور پھر مغرب کے وقت رکے، یا یہ ہے کہ وہ زور کے وقت نہ رکے بلکہ زور کو لیٹ کر لے، عصر کے وقت رکے، زور اور عصر دونوں کو اکٹھا پڑھ لے۔ یہ درست، دونوں طریقے درست ہیں کہ زور کے ساتھ عصر کو پڑھ لے یا عصر کے ساتھ زور کو پڑھ لے، دونوں طرح سفر کے اندر یہ درست ہے۔ اور باقی جو ہے یہ جمع کون کون سی نمازوں کو کرنا ہے، اس کے بارے میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مبارکہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور اور عصر کو گٹھا پڑھتے تھے، مغرب اور عشاء کو گٹھا پڑھا کرتے تھے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اس حدیث کے اندر دو نمازیں جن کو جمع کیا جائے گا وہ بیان ہیں، زور کے ساتھ عصر کو جمع کیا جائے گا، مغرب کے ساتھ عشاء کو جمع کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ جو ہے عصر کو مغرب کے ساتھ کر لے، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا، بلکہ زور اور عصر یہ دو نمازیں جمع ہوں گی، مغرب اور عشاء یہ دونوں نمازیں جمع ہوں گی، چاہے پہلے وقت کے اندر کر لو، زور کے وقت عصر کو جمع کر لو، یا زور کو لیٹ کر کے عصر کے وقت پڑھ لو، اسی طرح مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لو، یا مغرب کو لیٹ کرو، مغرب کو لیٹ کر کے عشاء کے وقت کے ساتھ ہی پڑھ لو، یہ سفر کے اندر جائز ہے۔ اصل میں یہ ساری صورتیں امت کی آسانی کے لیے رکھی گئی ہیں کہ امت آسانی سے آسانی کے اوپر عمل کرے، اسلام کی شناخت کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ نماز بالکل معاف نہیں ہے، لیکن آسانی پیدا کر دی کہ اگر سفر ہے تو تمہارے لیے آسانی ہے کہ نمازوں کو جمع کر لو، آسانی دے دی ہے، لیکن کلیاتاً معاف نہیں کی کہ سفر ہے تو پڑھو ہی نہ، ویسے تم سفر کے اندر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزرتے جاؤ، نہیں، تمہارے لیے آسانی ہے کہ سفر کے اندر تم نے بار بار رکنے کی مشقت نہیں اختیار کرنی، بلکہ یہ کرنا ہے کہ تم نے زور کے ساتھ عصر کو ملا لینا ہے، مغرب کے ساتھ عشاء کو ملا لینا ہے، یہ ہے آسانی امت کے لیے۔ اور باقی اگر آدمی کسی جگہ پر جا کر چند دنوں کے لیے قیام کرتا ہے سفر میں تو وہاں پر بھی وہ جمع کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہاں پر بھی قیام کی حالت میں بھی جا کر کسی جگہ پر جا کر قیام کرتا ہے، سفر میں ہے تو وہ وہاں پر بھی نمازوں کو جمع کر سکتا ہے۔ لیکن شیخ جو ہے صالح بن فوزان علیہ حفظہ اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر کسی جگہ پر قیام کرتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ وہاں کی مسجد کے اندر حاضر ہو، نماز کا اذان کا جواب دے، جماعت کے اندر شامل ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، بہتر ہے، لیکن جائز ہے اس کے لیے جمع کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، کوئی اس کے لیے حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ تھا سفر میں جمع کرنا۔ باقی
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو اکٹھا کر کے مدینہ میں بغیر خوف اور بغیر سفر کے بھی جمع کیا ہے، بعض روایات کے اندر بغیر بارش کے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی خوف اور بغیر کسی سفر کے مدینہ کے اندر ظہر اور عصر کو، اسی طرح مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر کے جمع کر کے پڑھا ہے۔ اس روایت کے اندر ایک راوی ابو زبیر وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس میں نے سوال کیا سعید سے، ایک اور دوسرے راوی ہے تابعی، تبع تابعی ہے ابو زبیر، وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا سعید تابعی سے کہ یہ کیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا ہے کہ دو کو اکٹھا کر کے پڑھ لیا؟ تو کہتے ہیں جی کہ یہ سعید تابعی کہتے ہیں میں نے یہ صحابی عبداللہ بن عباس سے پوچھا تھا جیسا کہ تم مجھ سے سوال کرتا ہے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا کہ اپنی امت کو تنگی میں نہ ڈالیں، آسانی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ضرورت کی وجہ سے حالت حضر میں سفر نہ ہو اور کوئی خوف بھی نہ ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف اور بغیر سفر کے حالت حضر میں بھی کسی عذر کی وجہ سے نمازوں کو جمع کیا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے نمازوں کو معمول بنا لے جمع کرنا، یہ قطعاً درست نہیں ہے، بلکہ حالت حضر میں انسان اگر کسی عرضے کے اندر کسی مجبوری کے اندر ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو مسلسل پیشاب کی بیماری ہے یا کوئی اور معاملہ ہے اس کا سیریس قسم کا، تو وہ نمازوں کو حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے وہ غالباً کوفہ یا اسی طرح کوفہ یا کسی اور علاقے میں تھے، وہ اسی طرح درس دے رہے تھے عصر کے بعد، تو مغرب کا وقت ہونے لگا تو لوگ کہنے لگے کہ اب مغرب کا وقت ہونے لگا ہے، مغرب کی نماز کا وقت، وہ کہنے لگے تم مجھے زیادہ سنت نہ سکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کو لیٹ کر کے عشاء کے ساتھ بھی پڑھا ہے تو میں اس طرح کر لوں گا۔ تو یہ یعنی کہ نماز کو حالت حضر میں کسی ضرورت، کسی سبب، کسی مجبوری کی وجہ سے انسان جمع کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات ہی نہیں ہے، لیکن سفر کے اندر جو ہے انسان بس مطلقاً سفر ہے تو وہ جمع کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ مشقت ہو اس کو یہ ہو، کوئی بات نہیں، سفر ہے، سفر کے اندر دو نمازوں کو جمع کر لے، جمع جاتی بھی ہو، جمع تقدیم ہو، جمع تاخیر ہو۔ باقی حضر کے اندر علماء کہتے ہیں جی کہ جمع تقدیم کے بجائے جمع تاخیر ہونی چاہیے، لیکن ایک روایت آتی ہے سنن نسائی کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 8 رکعتیں اکٹھی پڑھی ہیں، یعنی کہ ظہر اور عصر کو 4 کر کے، کہتے ہیں کہ ظہر کو لیٹ کیا، عصر کو جلدی پڑھا، لیکن وہ روایت جو ہے امام البانی علیہ رحمہ کہتے ہیں اس روایت کے اندر جو یہ اضافہ ہے کہ ظہر کو لیٹ کیا، عصر کو جلدی پڑھا، وہ مدرج ہے، یعنی کہ ایک راوی ہے جس کی طرف سے اپنا اضافہ ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی بات نہیں ہے یہ۔ تو باقی حضر کے اندر بھی جمع ہو سکتی ہے، سفر کے اندر بھی جمع ہو سکتی ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر 2 نمازوں کو جمع کر لیا کرتے تھے، لیکن جمع ظہر عصر ہوگی، مغرب عشاء ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا کہ عصر کو مغرب کے ساتھ جمع کیا جائے۔ جمع کی بھی یہ ہے کہ ظہر عصر مغرب عشاء یہ 2 نمازیں جمع ہوں گی۔ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ۔